बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मोहम्मद ज़ुबैर खोखर साबिका कौंसल यूनियन कौंसल 103 नायब सदर तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर ने हज़रत हलीमा सादिया खोखर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान के इजाज़ में एक प्रोटोकॉल ज़राने का एहतमाम किया। ये इनेकाद ऑटो मार्केट पाकपतन रोड पर वाक़ ऑफिस खोखर इत्तेहाद वेलफेयर में किया गया था। इस दावत में खोखर बरादरी के मौजूद अफराद ने शिरकत की, जिनमें बानी तंजीम खालिद अंजुम खोखर तोगीरवी, मलिक जाकिर हुसैन DSP खोखर पाकपतन, मलिक सईद जाकिर पाकपतन, अहमद यार फरीदी ऑफिसर ग्रेड स्टेशन हवेली लखा, सखी मोहम्मद हवेली लखा, प्रेस रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक खोखर, हुजा शाह मुकीम, मोहम्मद अब्बास फरीदी, मोहम्मद तौसीफ खोखर, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अमानत खोखर, खालिद उस्मान पाशा खोखर, मोहम्मद शहबाज खोखर उकाड़ा, मोहम्मद जहांगीर अमजद बाबर खोखर उकाड़ा, मोहम्मद अमीर खोखर उकाड़ा, मोहम्मद अफजाल आरिफ खोखर, मोहम्मद अदनान जाफर खोखर, मोहम्मद इमरान जाफर खोखर, अली शेर खोखर, मोहम्मद अली खोखर लाहौर, शब्बर हुसैन खोखर, मोहम्मद अमीर हमजा खोखर, मोहम्मद रियाज खोखर लाहौर, अहमद अली खोखर UK, मोहम्मद ताहिर इकबाल खोखर, मोहम्मद जावेद खोखर हवेली लखा, मोहम्मद जुनेद खोखर हवेली लखा, फ़खर शबान खोखर, डॉक्टर गुलाम हुसैन खोखर, मोहम्मद रमज़ान खोखर, मुख्तार अहमद खोखर, मोहम्मद यूनस खोखर, ऑफिसर नेशनल बैंक मोहम्मद मुदस्सिर खोखर, हुजा शाह मुकीम, डॉक्टर अजहर यासीन, डॉक्टर नवीद अता मोहम्मद, अशरफ अस्करी, उसामा अशरफ, मोहम्मद यासीन खोखर, डॉक्टर नवीद 38D खोखर, मोहम्मद इब्रार खोखर, मोहम्मद शहजाद खोखर जैसे अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। राना शमशाद अहमद सल्फी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के मरकज जामिया सल्फिया में हाफिज शहरोज अमजद की तकमील तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान के मौका पर मौजूद नारंग मंडी ने भरपूर शिरकत की और राना हाफिज ओनल बारी ने दस्तार बंदी की और सब लोगों ने मुबारकबाद पेश की और तहाइफ दिए और प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मौजूद मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 3 बदनामे ज़माना मुलज़मान गिरफ्तार। DPO बिलाल ज़फ़र शेख की खुसूसी हिदायत पर थाना फिरोजवाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा 3 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तहसीलात के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुल्फ़कार खान, मोहम्मद नकाश और फैसल अब्बास को हिरासत में ले लिया। मुलज़मान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई, जिनमें जुल्फ़कार खान के कब्जा से 1500 ग्राम चर्स, मोहम्मद नकाश के कब्जा से 1000 ग्राम चर्स, फैसल अब्बास के कब्जा से 2000 ग्राम चर्स बरामद हुई। खबरों को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं अजनियावाला का हमारी नुमाइंदा सैयद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 77 में निगहबान प्रोग्राम के तहत से 278 खानदानों को इंदराज मुकम्मल। शेखुपुरा 13 फरवरी 2025 यूनियन कौंसिल 77 के सेक्रेटरी मियां शकील और मैडम कमर अमीन इंचार्ज की क़यादत में निगहबान प्रोग्राम के तहत 400 खानदानों का इंदराज करने की मुहिम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद कमज़ोर तबके की मदद करना और इन्हें मुख्तलिफ रियासती खिदमात तक रसाई फराहम करना है। अब तक 278 खानदानों का कामयाबी से इंदराज किया जा चुका है, जबकि बाकी 122 खानदानों का इंदराज भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी मियां शकील ने इस हवाले से कहा है कि हमारी कोशिश है कि तमाम अफराद का इंदराज हो ताकि इन्हें हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा पहुँच सके। मैडम कमर अमीन ने कहा है कि हमने इस प्रोग्राम को इंतहाई अहमियत दी है और जल्द ही बाकी खानदानों को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये प्रोग्राम अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के एक अहम इकदाम का हिस्सा है, जिससे इलाके के अवाम को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि PTI मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देना चाहती है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, जिसे अदम इस्तेहकाम की वजह से करार देना गैर जमहूरी सोच है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बानी PTI ने जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर जदोजहद की और इसी पादाश में इन्हें कैदोबंद की सोबतों का शिकार बनाया जा रहा है। अवाम को PTI मुफाद परस्तों और करप्ट टोले के रहम करम पर नहीं छोड़ेगी। हुक्मरानों के लूट मार किसी से मुख्फी नहीं, ये फिर से कौमी खजाने पर हाथ साफ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ज़ाती सियासी फदात पर मबनी है, जिसे पाकिस्तान के अवाम तस्लीम नहीं करते और इन्हें इक़्तिदार पर मुसल्लत देखना नहीं चाहते। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि वफाक और पंजाब में नून लीग की अवामी मंगों की तर्जुमानी का भरपूर हक अदा करी है, जिससे सियासी मुखालिफिन शदीद बौखलाहट का शिकार हैं और मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली की जदोजहद का रास्ता रोकने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने समेत मरीम नवाज पर बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 10 सालों से तहरीक इंतशार मरीम नवाज पर कीचड़ उछा रही है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने की हिम्मत न रखने वाले अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत हुकूमती कारकर्दगी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्हें इस मज़मूम साजिश में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। PTI के पास दिखाने के लिए कारकर्दगी या दलाइल नहीं, सिर्फ बदतमीजी
ریزی اور پگڑیاں اچھالنا ان کا وتیرہ ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بدترین انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنے کے باوجود نون لیگ نے اقتدار میں آ کر انتقام لینے کی سوچ نہیں اپنائی بلکہ عوام کی عملی خدمت کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ ملک ظفر ڈسٹرکٹ رپورٹر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اچانک سیف سٹیز اتھارٹی اکاڑا پہنچ گئے۔ آر پی او ساہیوال محبوب رشید، ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس قاضی محمد صلاح الدین، ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت سمیت سینئر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ آئی جی پنجاب نے سیف سٹی اکاڑا کی انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اس دوران ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت نے آئی جی پنجاب کو سیف سٹی اکاڑا کی ورکنگ اینڈ مانیٹرنگ میکانزم بارے بریفنگ دی گئی۔ آئی جی پنجاب نے سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی مدد سے اکاڑا کے مختلف مقامات کی سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے سیف سٹی اتھارٹی اکاڑا کے عملے سے گفتگو کی، ورکنگ انوائرمنٹ اور سہولیات بارے استفسار کیا گیا۔ سیف سٹی انسداد، دہشت گردی، ہنگامی رد عمل، ٹریفک مینجمنٹ سروسز اور جرائم میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پریس کلب رجسٹر نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے ڈاکٹر اورنگزیب جٹھول صدر پاکستان مسلم لیگ نون بائرن تھوگن جرمنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان میں صفائی ستھرائی کا بہترین سلسلہ شروع کیا ہے جس سے ملک بھر میں صفائی کا کام جاری ہے۔ پنجاب بھر میں بازاروں گلیوں کو کھلا کیا جا رہا ہے، ناجائز مافیا کے راج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر اورنگزیب جٹھول صدر پاکستان مسلم لیگ نون بائرن تھوگن جرمنی نے صحافی عثمان میر کھوکھر سے گفتگو میں کیا۔ کاموں کی سرانہ محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق سٹی ٹریفک پولیس آفیسر گجرانوالہ محترمہ عائشہ بٹ نے بچوں کی فرمائش پر اسکول میں لنچ بھیج دیا۔ تفصیل کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کامکی کے طالب علموں نے ویڈیو کال کے ذریعے لنچ کی فرمائش پر کی جسے انہوں نے اپنے عملہ کے ذریعے اسکول کی نرسری اور اول کلاس کے بچوں کو گجرانوالہ سے لنچ بھیجا۔ اس حوالے سے اسکول کے ٹیچر گلزادہ خان صافی نے کیا بتایا، ان کی زبانی سنیں۔ آج ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کاموکی کے نرسری اور اول کلاس کے بچے جو ہیں وہ محترمہ عائشہ بٹ صاحبہ کے مہمان بنے ہیں اور آج انہوں نے اسپیشل طور پر گجرانوالہ سے بچوں کے لیے لنچ بھیجا ہے۔ بچے یہاں بیٹھ کے لنچ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عائشہ بٹ صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے سال ہمارے اسکول میں سردیوں کے موسم میں آئی تھی اور انہوں نے 250 سے زیادہ جرسیاں اور سویٹر وغیرہ جو ہیں وہ مستحق بچوں کو دیے تھے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی خوش ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہمارے بچوں نے ویڈیو کال کے ذریعے محترمہ عائشہ بٹ صاحبہ سے کہا تھا کہ محترمہ ہمیں لنچ کھلایا جائے، ہمیں برگر کھلایا جائے، ہمیں بوتل پلائی جائے۔ تو آج انہوں نے گجرانوالہ سے اسپیشل طور پر اپنے عملے کو بھیج کر یہ لنچ ان کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے اسکول کی نرسری اور اول کلاس کے 60 سے اوپر بچے جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے لنچ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم خبر شامل کہتے ہیں پاک پتن سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ڈاکٹر محمد نواز خان بھٹی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پریس کلب نورپور پاک پتن کے الیکشن جاری ہیں جس میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ ڈاکٹر محمد نواز خان بھٹی نے امیدوار برائے صدر کے کاغذات الیکشن کمیشن ڈاکٹر محمد اکرم اور بابا محمد سرور چیئرمین نیشنل پریس کلب نورپور محمد اسحاق بھٹی کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ڈاکٹر محمد نواز خان بھٹی نے اپنے دوستوں اور سیاسی سماجی شخصیات کے ہمراہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جس میں ڈاکٹر محمد رمضان بھٹی، ڈاکٹر محمد افتخار فریدی، ڈاکٹر علی رضا نفیس چودھری، محمد احمد ارائم، بابا محمد ممتاز۔ نورپور پریس کلب کے اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ نیشنل پریس کلب نورپور کے قائم مقام صدر عمر دراز، ہانس قائم مقام جنرل سیکرٹری اسلام الدین خان، فائنانس جنرل سیکرٹری رائے محمد سلیم کھرر اور تمام ممبران نے بھی شرکت کی۔ رنالہ خورد سے تنویر چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر اکاڑا آفس میں ضلع انتظامیہ اور رنالہ اسٹیٹ کے مابین امن معاہدہ طے پایا گیا۔ امن معاہدے کے منعقدہ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر اکاڑا احمد عثمان جاوید، ڈی پی او اکاڑا راشد دائر، بریگیڈیئر علی زمان خٹک، ڈائریکٹر RVNFCDHQ DRO ساہیوال کرنل فرحان طارق موجود تھے۔ انتظامیہ اور رنالہ اسٹیٹ کے معاہدے کی پاسداری کے لیے باہمی مشاورت سے جوائنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل اعجاز، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل حماد احمد ہاشمی، ریٹائرڈ فوکل پرسن نائب رسالدار ولایت ریٹائرڈ، اور رنالہ اسٹیٹ کی سربراہی کمیٹی میں صدر رنالہ اسٹیٹ چودھری دل محمد کمبو، عمران مستہ اور دل محمد شامل ہیں۔ امن معاہدے کے مشترکہ بیانیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ رنالہ اسٹیٹ کے الاٹی ضلع انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ضلع انتظامیہ الاٹیوں
شہریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں اجنیاوالا کا ہماری نمائندے سید شمشاد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق اجنیاوالا یونین کونسل 70 میں نگہبان پروگرام کے تحت 278 خاندانوں کا اندراج مکمل. اجنیاوالا 14 فروری 2025 یونین کونسل 70 کے سیکرٹری میاں شکیل اور میڈم قمر امین انچارج کی قیادت میں نگہبان پروگرام کے تحت 400 خاندانوں کا اندراج کرنے کی مہم جاری ہے. اس پروگرام کا مقصد کمزور طبقے کی مدد کرنا اور انہیں مختلف ریاستی خدمات تک رسائی فراہم کرنا ہے. اب تک 278 خاندانوں کا کامیابی سے اندراج کیا جا چکا ہے جبکہ باقی 122 خاندانوں کا اندراج بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا. سیکرٹری میاں شکیل نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام مستحق افراد کا اندراج ہو تاکہ انہیں حکومتی اسکیموں سے فائدہ پہنچ سکے. میڈم قمر امین نے کہا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو انتہائی اہمیت دی ہے اور جلد ہی باقی خاندانوں کو بھی شامل کر لیا جائے گا. یہ پروگرام عوامی فلاح بہبود کے لیے حکومت کے ایک اہم اقدام کا حصہ ہے جس سے علاقے کی عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا. مریم نواز نے شہریوں کی دہلیز تک سہولیات کی فراہمی کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. یوحان آباد، کہنا، لوکی، گجومتا، کاچھا، پرانا کہنا سمیت متعدد یوسیز میں گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے 10 رکشے فراہم کر دیے گئے ہیں. LWMC انتظامیہ کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے حلقے میں بہترین صفائی انتظامات کا سلسلہ جاری. GM آپریشن LWMC راشد ظہور کا صفائی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف یوسیز میں سرپرائز وزٹ، اوپن پلاٹ سمیت صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور CEO بابر صاحب دین کو دعاؤں سے نوازا اور شکریہ ادا کیا. ترجمان LWMC عمر چودھری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہر یونین کونسل میں 10 لوڈر رکشوں کو ویسٹ کلیکشن کے لیے تعینات کیے گئے ہیں. LWMC انتظامیہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہر لاہور کے 274 یونین کونسل میں گھر گھر سے ویسٹ کلیکشن کے لیے پرعزم ہیں. گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول گجومتا اسکول داخلہ مہم برائے 2025 سے 2026 کا آغاز. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور راشدہ بھٹی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ارم قادر بخش نے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول گجومتا اسکول سٹاف کے ساتھ داخلہ مہم برائے 2025 سے 2026 کا آغاز کیا. اس سلسلہ میں ڈپٹی DEO راشدہ بھٹی نے خود بچوں کے داخلے کیے جس کے بعد اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ میٹنگ میں اسکول کی بہتری کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.